ایران امریکہ مذاکرات کے بعد بڑی پیش رفت، امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ امریکہ نے ایران کو خام تیل پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت دے دی۔ ایران کے لیے جنرل لائسنس جاری۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس ایرانی خام تیل اور پیٹرو کیمیکل کی پیداوار اور ترسیل کی اجازت دیتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے لیے عارضی طور پر 60 دن کا جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکرز کی آمد و رفت میں اضافہ، خام تیل لے جانے والے 2 ٹینکرز بحری گزرگاہ سے گزرے جن میں مجموعی طور پر تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل موجود تھا۔ آبنہ ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ ایران کے ساتھ ممکنہ حتمی معاہدے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر دی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایرانی وفد کے ساتھ مختلف امور پر تعمیری بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں اب بھی مختلف معاملات پر کام کر رہی ہیں۔ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اختلافات کے باوجود مذاکرات ختم نہیں ہوئے بلکہ قابل ذکر پیش رفت حاصل کی گئی۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کی واپسی پر اتفاق کر لیا۔ دعویٰ کیا کہ مستقبل کے لاہ عمل کے لیے ایک مؤثر فریم ورک تشکیل پا چکا ہے۔ الحمدللہ اسلام آباد ایم او یو کے تحت پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس کامیابی سے ختم۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کو کامیاب بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل عاصم منیر و خراج تحسین۔ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے پر قطر، سوئٹزرلینڈ اور دوست ملکوں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ مذاکرات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ ایران امریکی قیادت کے مثبت اور تعمیری اقدامات کو سراہتا ہوں۔ قطر نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ سے پاکستان روانہ۔ ایرانی صدر کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کر دی، مسعود پزشکیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ حالیہ ایران امریکہ مفاہمت اور مذاکرات، پاک ایران تعلقات سمیت کثیر الجہتی امور پر بات چیت ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور، حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق مرکزی مذاکرات کار اس کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ جوہری پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل و نگرانی سے متعلق خصوصی ورکنگ گروپس بھی قائم کیے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگا۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کلینیفیکیشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ امریکی وعدوں پر عمل درآمد کے بعد ہی اگلے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا فوکس صرف مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد تھا۔ اگلے مرحلے کے مذاکرات امریکی وعدوں کی تکمیل سے مشروط ہیں۔ امریکہ لبنان میں جنگ بندی سمیت اپنی دیگر ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ باز راغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، ناکہ بندی بھی اٹھا لی گئی۔ امریکی اور اسرائیلی منصوبہ ناکام ہو چکا۔ ایران اپنی سرزمین اور اتحادیوں کے خلاف طویل فضائی حملوں کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا، اس ناکامی کے بعد مشرق وسطی ایک نئے تاریخی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران نے لبنان کی خود مختاری، مزاحمت اور عوام کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ لیبر پارٹی کی سربراہی بھی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ برطانوی بادشاہ کو آج صبح استعفے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ 2 سال میں انفراسٹرکچر کو بہتر اور معیشت کے لیے کام کیا، اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ مجھے بار بار بتایا گیا کہ ہماری پارٹی کمزور اور ختم ہو گئی ہے۔ آنے والے وزیر اعظم کی مکمل حمایت اور تعاون کروں گا۔
پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب۔ امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت کے 5ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے حافظ حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر منتخب۔ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم اسپیکر اور نون لیگ کے ملک کفایت ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیے گئے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جی بی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ جی بی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں 30 ممبران اسمبلی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ گلگت بلتستان میں مختلف آئینی عہدوں پر حمایت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ سانحہ گل پلازا کیس میں نیا موڑ، مارکیٹ یونین کے صدر تنویر پاستہ سمیت دیگر عہدیدار آتش زدگی کے ذمہ دار قرار۔ پولیس نے مقدمے کے چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ مار، اسماعیل امین، محمد رمضان اور نعمت اللہ کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ خوفناک آگ نعمت اللہ کی دکان میں لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری مارکیٹ میں پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن نے تفتیش کو ناکافی قرار دیتے ہوئے پولیس کا پیش کردہ چالان بھی اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ امریکہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی بدستور موجود۔ خطے میں اس کے اتحادی گروہ بھی فعال۔ جنگ کے بعد بھی ایران کا سیاسی نظام قائم۔ حکومتی ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ٹرمپ کی ناکامی دنیا کو بتا دی۔ امریکن صدر ٹرمپ نیو یارک ٹائمز کی خبر پر برس پڑے، کہا کہ 4 ماہ کی ایران جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے۔ دعویٰ کیا امریکی فوج نے ایران کو عسکری میدان میں عبرتناک شکست دی ہے۔ اخبار من گھڑت کہانیاں پھیلا رہا ہے۔ اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر بھی کڑی تنقید، بولے ہم نے کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا، آزمائش آئی تو وہ ہمارے دفاع اور نہ ہی باقی دنیا کے لیے موجود تھے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت فی بیرل $77 ہو گئی۔ امریکی خام تیل $73 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,78,471 کی سطح پر بند ہوا۔ منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ جاری ہے۔ وفاق دہشت گردی کے خلاف جنگ صوبوں کے بغیر نہیں جیت سکتا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں دہشت گردی کے 95% واقعات خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہوئے۔ سیکیورٹی پر اجلاس ہو تو خیبر پختونخوا کو شرکت کرنی چاہیے۔ وزارت داخلہ کے اداروں میں اصلاحات اور جدید خطوط پر تنظیمیں نو کی گئی۔ سوشل میڈیا کو نسل اور اتھارٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراد لینا قانون کی حکمرانی نہیں، سزا عدالت نے سنائی ہے، اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پی ٹی آئی ارکان کو جواب، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کے 2 اراکین کی نمائندگی دی گئی۔ پچھلے کچھ عرصے میں اپوزیشن کے اراکین اجلاس میں نہیں آئے۔ کرمنل لا کا مسودہ قائمہ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی سے گزارش ہے کہ کمیٹی میں کردار ادا کریں۔ اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ایم پی اے فرحان انصاری کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی، وزیر اعلیٰ اور وزیر پارلیمانی امور نے ارکان کو روکا۔ ایم کیو ایم ارکان اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ قیادت کو مبارکباد۔ پاکستانی قیادت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان کی میزبانی میں کل تاریخ ساز معاہدہ طے پایا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس اپوزیشن کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا، بولی اپوزیشن ارکان کا رونا دھونا ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سوشل میڈیا کی جھوٹی باتیں ایوان میں دہرائی جاتی ہیں، اپوزیشن اپنی ماضی کی کارکردگی کا ذکر نہیں کرتی۔ وفاقی بجٹ میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ بجٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ملک میں قرض نہیں صرف سود کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، بولے کراچی میں اکثریت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ کر انسانوں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ صوبہ سندھ پر 18 سال سے قبضہ ہے۔
पंजाब की खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने सहर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। 5365 खवातीन को घर बैठे जदीद वोकेशनल और फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जाएगी। खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डेटा पैकेज और माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब के खवातीन सूबे का कीमती सरमाया है। हुकूमत इन्हें काबिल कदर असासा बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील का ऐलान। 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में इमाम बारगाह बक़ियतुल्लाह में गाड़ी की टक्कर से जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। बच्ची की शनाख्त जुनैरा के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ डिफेंस फेज 6 में तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मजलिस के शुरका को कुचल दिया था। सरगोधा में ज्यादती का शिकार 8 साला बच्ची दम तोड़ गई। दुकानदार ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। बच्ची की हालत खराब होने पर मुलजिम छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। भावलपुर के चिड़िया घर में 3 नन्हे शेरों की पैदाइश। शेरनी ने 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक तीनों शेर सेहतमंद हैं। चिड़िया घर में शेरों की तादाद अब 19 हो गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात और गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल, सबअत, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, बोनेर में बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कैप वर्दे का मुसलसल शानदार खेल। यूरुग्वे से मुकाबला 2-2 से बराबर। बेल्जियम और ईरान का मैच भी बेनतीजा खत्म। दोनों टीमें मुकर्रर वक्त के दौरान कोई गोल स्कोर ना कर सकीं। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से आउट क्लास कर दिया।